السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں جس حکایت کا آپ کے سامنے ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کا پارٹ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اگر وہ نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے۔ جہاں سے باقی تھا وہاں سے اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَشْعَلَ الشَّيْخُ نَارًا لِتَدْفِئَتِ، اور شیخ نے یعنی برے آدمی نے آگ کو روشن کیا، یعنی آگ کو جلایا۔ کیوں جلایا؟ لِتَدْفِئَتِ الْجَوِّ داخل الْکُوخِ، فضا کو گرم کرنے کے لیے جھونپڑی کے اندر۔ کوخن کا معنی جھونپڑی، اس کی جمع آتی ہے اکواخن۔ وَخَلَعَ شَرِيفٌ مَلَابِسَهُ الْمُبْتَلَّةَ وَالْتَفَّ بِعَبَاءَةٍ مِّنَ الصُّوفِ أَحْضَرَهَا لَهُ الشَّيْخُ كَذَلِكَ، اور شریف نے اس کے بھیگے ہوئے کپڑے نکالے۔ خلع یخلع، خلان کا معنی کپڑے نکالنا، کپڑے اتارنا، اور جوتے اتارنے کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہیں فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ کہ آپ اپنے دونوں جوتوں کو اتار دیجئے۔ تو خلع یخلع کا معنی کپڑے اتارنا یا جوتے اتارنا۔ وَخَلَعَ شَرِيفٌ مَلَابِسَهُ الْمُبْتَلَّةَ، یہ مبتلۃ ملابسن کی صفت بن رہا ہے، اور یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے یہ صفت واحد مؤنث لائی گئی، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ موصوف اگر جمع غیر ذوی العقول ہو تو صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ اور شریف نے اس کے بھیگے ہوئے کپڑے اتارے۔ وَالْتَفَّ بِعَبَاءَةٍ مِّنَ الصُّوفِ، اور وہ لپٹ گیا اون کی ایک چادر کے ساتھ، اون کی ایک چادر کے ذریعے وہ لپٹ گیا۔ أَحْضَرَهَا لَهُ الشَّيْخُ كَذَلِكَ، جس کو شیخ نے اس کے لیے حاضر کیا تھا، کذالک اسی طرح، یعنی جس طرح بریا کے لیے شیخ خشک کپڑے لائے تھے، یہ برا آدمی بریا کے لیے سوکھے کپڑے لائے تھے خشک، تو بریا نے اس کو پہنا، اسی طرح یہ شریف کے لیے بھی یہ برا جو ہے ایک چادر لایا اون کی، جس کو اس نے مطلب اوڑھ لیا، اس میں وہ لپٹ گیا، اس کو کہہ رہے کذالک کا معنی اسی طرح۔ وَالْتَفَّ بِعَبَاءَةٍ مِّنَ الصُّوفِ أَحْضَرَهَا لَهُ الشَّيْخُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح وہ لپٹ گیا اون کی چادر کے ذریعے جس کو شیخ نے اس کے لیے حاضر کیا تھا۔ ثُمَّ نَشَرَ الشَّيْخُ مَلَابِسَهُمَ الْمُبْتَلَّةَ خَارِجَ الْكُوخِ لِيُجَفِّفَهَا الْهَوَاءُ، پھر شیخ نے ان کے گیلے کپڑے یعنی بھیگے ہوئے ان کے گیلے کپڑے پھیلا دیے جھونپڑی کے باہر، تاکہ ہوا اس کو خشک کر دے۔ جفف یجفف تجفیفاً کا معنی خشک کر دینا، تاکہ ہوا اس کو خشک کر دے، سکھا دے۔ والتفت الشیخ الی شریف وسألہ، اور شیخ شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا۔ التفت یلتفت التفاتاً کا معنی متوجہ ہونا۔ اگر آپ کو کسی کو یوں کہنا ہو کہ ادھر ادھر دیکھے بغیر یا ادھر ادھر متوجہ ہوئے بغیر چلو، تو آپ عربی کے اندر یوں کہیں گے امشی بدون ان تلتفت یمنتاً و یسرتاً، امشی بدون ان تلتفت یمنتاً و یسرتاً، یعنی تو چل بغیر اس کے کہ تو دائیں بائیں متوجہ ہو، یعنی دائیں بائیں دیکھے بغیر تو چل۔ وَسَأَلَهُ، اور اس سے پوچھا مَا الَّذِي أَخْرَجَكُمَا مِن بَيْتِكُمَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُمْطِرَةِ، کیا ہے وہ چیز جس نے تم کو نکالا تمہارے گھروں سے اس بارش والی رات میں؟ قال شریف نے کہا انما خرجت لیبحث عن دواء لأبی، صرف میں نکلا تاکہ میں تلاش کروں دوا کو میرے باپ کے لیے۔
قیل کہاں گیا اننی ساجدہ عند طبیب فی المدینۃ المجاورۃ، کہاں گیا کہ میں عنقریب اس کو پالوں گا ایک ڈاکٹر کے پاس پڑوسی شہر میں، پڑوس شہر میں ایک ڈاکٹر کے پاس میں ان کو عنقریب پالوں گا، یہ مجھے کہاں گیا، یعنی مجھے وہ مل جائے گی۔ سالہ الشیخ، شیخ نے اس سے پوچھا وَهَلْ سَبَقَ لَكَ أَنْ ذَهَبْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُجَاوِرَةِ، اور کیا تیرے لیے گزر گیا یہ کہ تو جائے شہر قریبی شہر کی طرف، مطلب اس کا یہ ہے کہ قریبی شہر کی طرف تو اس سے پہلے جا چکا ہے۔ یہ سبق کا معنی آگے کوئی کام آگے گزر جانا، مثلا اگر یوں کہنا ہو میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں تو آپ یہ جملہ کہیں گے سبق ان قلتو، یہ ان مصدریہ ہے تو ان قلتو کا معنی ہوگا میرا کہنا، اور یہ پورا جملہ بھر کے ان قلتو پورا جملہ سبق کا فاعل بن جائے گا، تو لفظی ترجمہ یوں ہوگا سبق ان قلتو میرا کہنا گزر چکا ہے، یعنی آگے میں کہہ چکا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر سبق ہے، یہ سبق جو ہے یہ ان ذهبت الى المدینۃ المجاورۃ، یہ اس کا فاعل بنے گا، اور ترجمہ یہ ہوگا یہ ان ذهبت ان مصدریہ تیرا جانا، ان ذهبت کا معنی ذهابک یعنی تیرا جانا قریبی شہر کی طرف، قریبی شہر کی طرف تیرا جانا کیا تیرے لیے گزر چکا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ تو اس سے پہلے قریبی شہر کی طرف آیا تھا، یہ اس کا مطلب ہے۔ قال شریف، شریف نے کہا ذهبت الیہ مع والدی ایام السوق، میں اس کی طرف گیا تھا میرے والد کے ساتھ ایام السوق مارکیٹ کے دنوں میں، یہ سوق کا معنی ہوتا ہے بازار، ایام السوق سوق بازار یعنی مارکیٹ کے دنوں میں، اب ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ وہاں پر مارکیٹ لگتا ہو اس دن ان دنوں میں۔ ولیکن من خلال طریق غیر هذا الطریق، اور لیکن ایک راستے کے واسطے سے، اس راستے کے علاوہ، اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے کے واسطے سے، درمیان سے، یعنی اس راستے سے تو میں نہیں گزرا تھا، کسی دوسرے راستے سے میں میرے والد صاحب کے ساتھ گزرا ہوں۔ قال شیخ فی دہشت، شیخ نے حیرانی کے ساتھ کہا ولماذا غیرت الطریق الذی اعتدت، یہ اصل میں اعتدت، لیکن دال ساکن کے بعد اگر تا جائے تو اس دال ساکن کو پڑھا نہیں جاتا، تو اصل تو یہ اعتدت ہے، لیکن اس تا کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اعتدت۔ ولماذا غیرت الطریق الذی اعتدت علیہ هذه المرۃ یا بنی، اور کیوں تو نے بدل دیا وہ راستہ جس پر تو عادی تھا، یعنی وہ راستہ جس پر تو عادی تھا، یعنی جس پر تو چلا کرتا تھا، جس راستے سے جو جایا کرتا تھا، اعتاد یعتادو کا معنی اعتیادن کا معنی عادی ہونا، وہ راستہ جس پر، یہ ہو کی ضمیر لوٹے گی یہاں پر طریق الذی کی طرف، جس پر تو عادی تھا، یعنی جس پر جانے کا تو عادی تھا، تو نے اس راستے کو کیوں بدل دیا، هذه المرۃ اس مرتبہ یا بنیا، اے میرے پیارے، اے میرے پیارے بیٹے، تو نے وہ راستہ کیوں بدل دیا، یعنی وہ راستہ چھوڑ کر ادھر کیوں آیا تو۔ قال شریف، شریف نے کہا غیرتہ لانقذ هذه العجوز المسکینۃ، میں نے اس کو بدل دیا تاکہ میں اس بیچاری بڑھیا کو بچاؤں، نجات دلاؤں، انقذ انقذ انقاذن کا معنی بچانا، نجات دلانا، تاکہ میں نجات دلاؤں اس بیچاری بڑھیا کو۔ ونظر الشیخ الی العجوز وسالہ، اور بوڑھے نے بڑھیا کی طرف دیکھا اور اسے پوچھا وانت ما الذی اخرجک، یا کہ بولیں گے کیونکہ یہ بوڑھی عورت کے پوچھ رہے مؤنث ہے، وانتی بولیں گے، وانت نہیں، وانتی ما الذی اخرجک من بیتک فی هذه اللیلۃ الممطرۃ، اور کس چیز نے تجھے نکالا تیرے گھر سے اس بارش والی رات میں، یعنی بڑھیا سے پوچھا۔ قالت العجوز، بری عورت نے کہا خرجت لأحضر بعد الجوز لابنی من الغابۃ فی جوار تلک المدینہ، میں نکلی تاکہ میں کچھ اخروٹ حاضر کروں، جوزن کا منع اخروٹ، تاکہ میں کچھ اخروٹ حاضر کروں میرے بیٹے کے لیے جنگل سے، فی جوار تلک المدینہ اس شہر کے قریب، اس شہر کے قرب میں،
قریب میں جو جنگل ہے اس سے میں میرے بیٹے کے لیے کچھ اخروٹ حاضر کروں۔ حج الشیخ راسہ، شیخ نے اس کا سر ہلایا۔ حج یحج حجن، اس کا معنی ہوتا ہے ہلانا، باب نصر انصرو سے۔ شیخ نے اس کا سر ہلایا۔ ثم ابتعد عنہما وترکہما ینعمان بقسط من النوم والراحہ، پھر وہ ان دونوں سے دور ہو گئے اور ان کو چھوڑ دیا تاکہ وہ مزے لطف اٹھائے بقسط من النوم والراحہ، کچھ راحت اور کچھ نیند کے ذریعے۔ قسطن کہتے ہیں کچھ، یہاں پر قسط من النوم والراحہ کا معنی کچھ نیند یا اور کچھ راحت، اور قسط کا مطلب ایک ہوتا ہے حصہ۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہو، مان لو 10,000 روپے قرضہ دیا، اور ہر مہینے آپ نے کہا کہ میں 1,000 روپے ہر مہینے مجھے دے دینا، تو ہر مہینے جو 1,000 روپے آپ نے وصول کرنے کے لیے کہا ان سے، تو یہ گویا 1,000 مہینے کے 1,000 دے دینا، یہ قسط ہوئی۔ دوسرے مہینے میں دوسرا 1,000 وہ دوسری قسط ہوئی، تیسرے مہینے میں تیسرا 1,000 وہ تیسری قسط۔ تو قسط کا معنی ہوتا ہے حصہ، اور یہاں قسط کا مطلب ہوگا کچھ۔ قسطن یہاں اس کا ترجمہ ہوگا کچھ۔ اور نعیم ینعم، نعیم ینعم نعیمن، ونعمن ونعمتن، اس کا معنی ہوتا ہے لطف اندوز ہونا، پرسکون ہونا، مطمئن ہونا۔ تو مطلب یہ ہے وترکہما، اور اس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا، ینعمان بقسط من النوم والراحۃ، تاکہ وہ پرسکون ہو جائے یا لطف اٹھائے کچھ نیند اور کچھ راحت کے ذریعے۔ الی ان تجف ملابسہما، یہاں تک کہ ان کا لباس خشک ہو جائے۔ وعندما استيقظا من نومهما في صباح اليوم التالي، اور جس وقت وہ دونوں ان کی نیند سے بیدار ہوئے اگلی دن کی صبح میں، لم یجدا اثرا للشیخ الکبیر ولا للکوخ، ان دونوں نے کوئی شیخ بڑے برے کا اور نہیں جھونپڑی کا کوئی اثر پایا۔ انہوں نے نہیں پایا کوئی اثر بڑے برے کا اور نہ جھونپڑی کا، یعنی صبح میں اگلے دن جب وہ بیدار ہوئے تو نہ جھونپڑی تھی اور نہ وہ بڑا برا تھا۔ ووجدا ملابسہما وقد جفت، اور انہوں نے ان دونوں کے کپڑے کو اس حال میں پایا کہ وہ خشک ہو گئے تھے۔ کما وجدا انعام من الفخار به کیسان، جیسا کہ ان دونوں نے ایک ٹھیکری کا برتن پایا جس میں 2 تھیلیاں تھی۔ فی احد الکیسین مسحوق، ان دونوں تھیلیوں میں سے ایک میں مسحوق یعنی پاؤڈر تھا۔ مسحوق کہتے ہیں پاؤڈر کو، کوئی بھی پیسی ہوئی چیز، باریک کٹی ہوئی چیز ہو یا پیسی ہوئی چیز ہو، اس کو کہا جاتا ہے مسحوق۔ اور یہ مسحوق الاسنان، منجن کو کہا جاتا ہے، مسحوق الاسنان یعنی منجن، ٹوتھ پاؤڈر۔ وفی الکیس الآخر بعض الجوز، اور دوسری تھیلی میں کچھ اخروٹ تھے۔ وتساءل فی نفس اللحظہ، اور ان دونوں نے آپس میں اسی گھڑی پوچھا، اسی لمحے میں پوچھا، ترا من یکون ذلک الشیخ الوقور، یہ ترا تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، تعجب کے موقع کے اوپر بولا جاتا ہے۔ ترا کون ہوگا وہ سنجیدہ شیخ، وہ سنجیدہ، وقور کا معنی سنجیدہ، وقور یعنی سنجیدہ آدمی۔ باوقار، قابل احترام، اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وسرعان ما وجد فی طیات ملابسہما ورقۃ کتب فیہا، اور جلدی ہی ان دونوں نے پا لیا ان کے کپڑوں کی تہ میں، طیٌ تہ، اندرونی حصہ، ضمن، سلوٹ، مور، یہ اس کی جمع ہے طیات۔ وسرعان ما وجد فی طیات ملابسہما، اور جلدی ہی ان دونوں نے پا لیا ان کے کپڑوں کی تہ میں یعنی اندر کے حصے میں ایک کاغذ جس میں لکھا ہوا تھا، جس میں لکھا گیا تھا، یا ایھا الشاب الطیب، اے اچھے نوجوان، ویأتیہ العجوز الطیبۃ، اور اچھی بڑھیا اس کے پاس آتی ہے، اور ایک اچھی بڑھیا اس کے پاس آتی ہے،
انکما تستحقان العون والمساعدۃ، بلا شبہ تم دونوں مدد کے مستحق ہو. ولہذا یعنی یہاں پر کہہ رہے کہ اچھے نوجوان اور اچھی بریاں اس کے پاس آتی ہیں. بلا شبہ تم مستحق ہو مدد کے. ولہذا فلتأخذ العجوز کیس الجوز، اور چاہیے کہ بری عورت لے لے یہ اخروٹ کی تھیلی. حتی لا تتعب اکثر مما تعبت فی احضار الجوز لابنہا من الغاب، تاکہ وہ نہ تھکے زیادہ اس چیز سے کہ وہ تھک گئی اخروٹ کو حاضر کرنے میں اس کے بیٹے کے لیے جنگل سے. یعنی جنگل کو اسے اخروٹ تلاش کرنے میں جتنا وہ تھک گئی اب وہ نہ تھکے. یہ غائب کے سگے دونوں، یہ تعبت واحد ماضی کا واحد مؤنث غائب کا، اور لا تتعب یہ مضارع کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے. ولیأخذ الشاب هذا المسوق لأبیہ المریض، اور چاہیے کہ نوجوان یہ پاؤڈر لے لے اس کے بیمار بیٹے کے لیے. ولکن لا تسأل من انا، اور لیکن وہ دونوں نہ پوچھے کہ میں کون ہوں. ولكن العجب من ذلك ان العجوز عندما وصلت الى بيتها وجدت ابنها معلقا وقد جلده شيخ غريب 100 جلدة يقابل له على ان مكث في البيت مرتاحا. اور لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بھریا جس وقت پہنچی اس کے گھر کی طرف تو اس نے اس کو بیٹے کو لٹکا ہوا پایا، اور تحقیق کے ایک عجیب و غریب بھورے نے اس کو 100 کوڑے لگائے تھے. جلد یجلد جلدن، کوڑے وغیرہ مارنا. 100 کوڑے بھورے نے اس عجیب و غریب بھورے نے اس کو لگائے تھے. عقاب اللہ، اس کو سزا کے طور پر. کس پر سزا کے طور پر؟ علام مکث فی البیت مرتاحا، اس بات پر کہ وہ گھر میں راحت و آرام کے ساتھ ٹھہرا. وارسل امہ العجوز فی ھذا الجو الممطر، اور اس نے بھیجا اس کی بری ماں کو اس بارش والی فضا میں. لتحضر لہ بعد الجوز، تاکہ وہ اس کے لیے کچھ اخروٹ حاضر کرے. فما ان دخلت الام العجوز البیت حتی راح ابنها ینادیها ویقول لها، بری ماں گھر میں داخل نہیں ہوئی یہاں تک کہ اس کا بیٹا اس کو پکارنے لگا اور اس کو کہنے لگا. یعنی جیسے ہی بری ماں گھر میں داخل ہوئی تو اس کو بیٹا پکارنے اور کہنے لگا اغفر لی ذنبی یا امی، اے میری ماں تو میرے لیے میرا گناہ معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، میں نے میرا جو قصور ہے میرا گناہ اس کو معاف کر دے. فقد کان تصرفی قبیحا، بس تحقیق کہ میرا تصرف برا تھا. سوف اسحق لک الجوز وامزجہ بالسکر والدقیق، ان قریب میں تمہارے لیے اخروٹ پیسوں گا اور اس کو شکر اور آٹے کے ساتھ ملاؤں گا. مزج یمزج، مزجن آمیزش کرنا، مشروب وغیرہ میں کوئی چیز ملانا. وَأُطْعِمُكَ إِيَّاهُ بِيَدِي، اور میں تمہیں وہ میرے ہاتھ سے کھلاؤں گا. وَسَوْفَ أَقُومُ عَلَى رِعَایَتِكِ وَخِدْمَتِكِ قَدْرَ مَا اسْتَطِيعُ، اور ان قریب میں تمہاری حفاظت اور تمہاری خدمت کروں گا. تمہاری حفاظت اور تمہاری خدمت کو میں انجام دوں گا. یہاں قام یقوم کا معنی کھڑا ہونا نہیں کریں گے، انجام دینا. اور ان قریب میں تمہاری حفاظت اور تمہاری خدمت کو انجام دوں گا. قدر مستطیع، میری طاقت کے مطابق. قدر مستطیع یعنی اتنی مقدار جتنی میں طاقت رکھتا ہوں، یعنی میری طاقت کے بقدر. ولن اقرر ما جرى منی، اور ہرگز میں مقرر نہیں کروں گا وہ جو میری طرف سے جاری ہوا. جو کچھ میری طرف سے پیش آیا ہرگز میں ایسا بار بار نہیں کروں گا، اب کی بار میں نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں کروں گا، اور ہرگز میں دوبارہ نہیں کروں گا وہ جو میری طرف سے پیش آیا. فحق الامہات علی ابنائہن،
ان ینعمن بالراحت والتقدیر، بس ماؤں کا ان کے اولاد کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ لطف اندوز ہو راحت کے ساتھ اور تقدیر کے ساتھ۔ تقدیر کہتے ہیں اعزاز و اکرام کو بھی، خراج تحسین، اہمیت، فیصلہ خداوندی، درجہ امتحان وغیرہ، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ آپ یہاں پر اعزاز و اکرام بھی کر سکتے ہیں۔ ماؤں کا ان کی اولاد کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ لطف اندوز ہو بالراحت والتقدیر، راحت کے ساتھ اور اکرام و تعظیم کے ساتھ۔ فسامحینی یا امی سامحینی، سامح یسامح مسامحتاً، اس کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، عفا یعفو عفواً کے معنی میں۔ بس تو مجھ سے درگزر کر اے میری ماں، مجھ سے درگزر کر۔ اما شریف فقد وجد اباہ متکئا علی سریرہ، بہرحال شریف تو اس نے اس کے باپ کو اس کی چارپائی پر سہارا لیے ہوئے پایا۔ بہرحال شریف تو اس نے اس کے باپ کو پایا، متکئن کا معنی ٹیک لگائے ہوئے یا سہارا لیے ہوئے اس کی چارپائی پر۔ فقال له حين رآه بارک اللہ فیک یا بنی، جس وقت اس نے اس کو دیکھا تو اس کو کہا اللہ تجھ میں برکت دے میرے پیارے بیٹے۔ فانت ابن بار، پس تو فرما بردار بیٹا ہے۔ بارون کا معنی مطیع، فرما بردار، اس نے سلوک کرنے والا، پس تو فرما بردار بیٹا ہے۔ خرجت فی جو ممطر عاصف، تو نکلا، عاصف کا معنی سخت آندھی چل رہی ہو، ہوا بہت تیز چل رہی ہو، سخت آندھی چل رہی ہو، ایسی حالت کے اندر، یعنی سخت آندھی اور برسنے والی فضا میں تو نکلا، سخت آندھی برسنے والی فضا میں، لتحضر لی الدواء الذی وصفہ الطبیب، تاکہ تو میرے لیے حاضر کرے وہ دوا جس کو ڈاکٹر نے لکھا تھا۔ وصفہ یصف کا معنی ڈاکٹر کا نسخہ لکھنا، اور وصفہ یصف کا ایک معنی بیان کرنا، کسی صفت کے ساتھ متصف کرنا۔ یہاں ترجمہ ہوگا تاکہ تو حاضر کرے میرے لیے وہ دوا جس کو ڈاکٹر نے لکھا تھا یا جس کو ڈاکٹر نے بیان کیا تھا۔ وقد مر بی شیخ طیب، اور تحقیق کہ میرے پاس ایک اچھا برا گزرا، وسقانی جرعۃ من الدواء، اور اس نے مجھ کو دوا کا ایک گھونٹ پلایا۔ تحسنت اعلی اثریہا صحتی، جس کے بعد میری صحت اچھی ہو گئی۔ اعلی اثریہا کا معنی اس کے بعد، یعنی دوا کا گھونٹ جو پلایا اس گھونٹ کے پلانے کے بعد، اور تحسنت کا معنی اچھا ہونا، میری صحت اچھی ہو گئی، یہ صحتی تحسنت کا فاعل ہے۔ وقد ترک عندی امانۃ لک کیس النقود ھذا لتستعین بہ، اور تحقیق کہ اس نے میرے پاس تیری ایک امانت چھوڑی۔ کون سی امانت؟ پیسوں کی یہ تھیلی، تاکہ تو اس کے ذریعے مدد چاہے۔ یہ تھا کہانی کا دوسرا پارٹ۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں مزید معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔